اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آج روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہونا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ میں آپ سے معافی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، صرف خدا سے معافی حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی معاف کیسے کیا جائے، اور اس حقیقت کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے بلکہ خود پر احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نفرت، کڑواہٹ اور ناراضگی کا بوجھ چھوڑ کر کہتے ہیں میں یہ بوجھ اب اور نہیں اٹھا رہی، میں یہ خدا کو دے رہی ہوں اور میں خدا کو اپنی زندگی میں انصاف لانے دوں گی۔ سنیے، اگر آپ کو دکھ پہنچا ہے، کسی سے واقعی بہت بری طرح دکھ پہنچا ہے یا بے شک صرف تھوڑا سا غصہ ہے، اسے اپنے ساتھ اٹھائے ہر وقت نہ پھریں۔ ابلیس کو وہ حاصل کرنے نہ دیں جو وہ آپ سے چاہتا ہے۔ اسے چھوڑ دیجیے اور خدا کو دیجیے، اور خدا پر بھروسہ رکھیں تو وہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ اور ثابت قدمی لے آئے گا۔ خدا کی گزری ہوئی مصیبت کی جگہ آپ کو دگنا انعام دے گا اگر آپ خود کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دیں گے اور بھروسہ رکھیں گے۔ تو میں نے معاف کرنے کی اہمیت سے متعلق بہت بول لیا، اور امید ہے اور واضح کر دیا کہ ایسا کرنا ضروری ہے، لیکن آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ معاف کیسے کیا جائے۔ اور یقیناً بہت سے لوگ ہیں جو ایسا کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا نے آپ کو کرنے کو کہا ہے وہ آپ کو اس کی توفیق بخشے گا جو کہ اسے کرنے کی قوت اور قابلیت ہے۔ تو یہ واقعی اس پر مبنی نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، یہ ایسے ہے کہ میں انکار کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ لوگوں کو معاف کرنا بہت نامنصفانہ لگتا ہے، اور خاص طور پر میرا مطلب یہ کافی مشکل ہے اگر کوئی آئے اور آپ سے معافی مانگے اور آپ کو انہیں معاف کرنا پڑے، مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو معاف کریں جو دوسروں کو معاف کرنا نہیں چاہتے۔ اور یاد ہے میرے باپ کا میرے ساتھ زیادتی کرنا، اور میری ماں کو یہ معلوم ہونا کہ وہ ایسا کر رہا ہے اور اسے ایسے کرنے دینا۔ جب خدا نے مجھے میرے والدین کے بڑھاپے میں ان کی دیکھ بھال کرنے کو کہا، پہلی چیز جو میں نے سوچی کہ یقیناً یہ خدا نہیں ہے، وہ مجھے ایسا کرنے کو نہیں کہے گا، یہ بے حد غیر منصفانہ ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں وہ بھی غیر منصفانہ تھا کہ یسوع نے میرے اور آپ کے گناہ اپنے اوپر لے لیے، اور یہ سب اس نے محبت میں کیا۔ تو میں یہ اندازہ لگاؤں گی کہ آپ سب معاف کرنا چاہتے ہیں، مگر سیکھنا ہے کہ کیسے۔ تو پہلی چیز جو محسوس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ معاف کرنا یہ کوئی احساس نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے فیصلوں کی بدولت شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک احساس نہیں ہے، آپ کسی کو معاف کر کے بھی اندر ہی اندر کڑتے رہیں گے جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے یا جب بھی کوئی ان کے بارے میں بات کرے گا، خاص طور پر اگر وہ ان کے بارے میں کچھ اچھا بولیں گے۔ کیا آپ نے یہ تجربہ کیا ہے؟ کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے اور پھر کوئی اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ وہ کتنا اچھا شخص ہے، اور اتنا مشکل ہوتا ہے اپنے منہ کو بند رکھنا کہ اچھا ہاں ایسا تم سوچتے ہو، یا اگر تم جانتے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایسا کریں۔ معافی کی طرف پہلا قدم ہے فیصلہ کرنا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس آزاد مرضی ہے۔ خدا نے ہم پر کافی بھروسہ کر کے ہمیں انتخاب کرنے کی قابلیت بخشی ہے۔ ہم روبوٹ نہیں ہیں۔ وہ آپ سے معافی نہیں کرواتا، وہ آپ سے اپنی خدمت نہیں کرواتا، وہ مجھ سے اپنی خدمت نہیں کرواتا، لیکن لکھا ہے میں نے زندگی اور موت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ تو میں آج آپ کو بتا سکتی ہوں اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کی اور آپ کی آنے والی اولاد کے لیے بھی مددگار ہوگی۔ اور اگر آپ اسی کڑواہٹ پر اٹکے رہنا چاہتے ہیں، میرے 4 بڑے بچے ہیں اور 12 پوتے پوتیاں، اور سچ کہوں تو وہ سب کے سب بابرکت ہیں، خدا انہیں برکت دیتا ہے، اور میرے سب پوتے پوتیوں کے آگے پوری زندگی پڑی ہے۔ اگر میں نے اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے نفرت اور کڑواہٹ بھرے دل کے ساتھ بڑا کیا ہوتا، میں نہیں سمجھتی کہ وہ آج ایسی زندگی گزار رہے ہوتے جیسے کہ وہ آج گزار رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ
इन सब चीजों में अटके रहेंगे, ये आपके हर काम पर असर करेगी। आप जो भी करने की कोशिश करेंगे ये उसमें जहर भर देगी। तो मैं नहीं समझती थी कि ये मुनसिफाना है जब खुदा ने मुझे ऐसा करने को कहा, मगर मैंने उसकी फर्माबरदारी करने का फैसला किया, ये ध्यान में रखते हुए कि मैं अभी भी ये करना नहीं चाहती। काश अगर हम कभी समझ पाते। बराए मेहरबानी आज ये समझ लें, आपको कुछ भी करने के लिए ये समझने की जरूरत नहीं कि ये दुरुस्त है। शुरू के दिनों में खुदा के साथ चलने में ये मेरे सीखने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मुझे कुछ भी करने से पहले सोचने की जरूरत नहीं थी। मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि ये अच्छा मंसूबा है। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ वो करने की जरूरत है जो खुदा ने मुझे करने को कहा है, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है और मेरा यकीन है कि वो भला है और उसके जहन में मेरे लिए बेहतरीन मंसूबा है। तो पहला काम जो आपको करना है वो है फैसला करना। खुदा, मैंने इस शख्स को माफ करने का फैसला किया है, मैं तेरी फर्माबरदार बनूंगी और मैंने इसे छोड़ने का फैसला किया है। अगला काम जो आपको करना है वो है खुदा पर इन्हिसार करना। और खुदा के लिए किसी को माफ करने के लिए बहुत कोशिश मत करें। माफ करने के फैसले के बाद जो आप अगली बात कहेंगे वो ये है कि खुदा, मैं जानती हूं कि मैं ये तेरे बगैर नहीं कर सकती और मैं तुझ पर इन्हिसार करती हूं। मैं तुझ पर इन्हिसार करती हूं कि तू मुझे मेरे इस फैसले पर कायम रखेगा और मुझे इसमें फतह बख्शेगा। आप खुदा पर भरोसा रखें। शागिर्दों ने यीशु से उनका ईमान बढ़ाने को कहा, जैसे ही उसने उन्हें माफी के मुतालिक सिखाया, और वो ऐसे थे जैसे तू चाहता है हम माफ करें जितना हमारे पास अभी है। हमें इससे बढ़कर ईमान की जरूरत है। लूका 17 की 3 से 5 आयत। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे माफ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7 दफा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूं, तो उसे माफ कर। अगर अब आप बाइबल के तमाम हवालाजात को इकट्ठा रखें, हमें बस इसलिए लोगों को माफ नहीं करना क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है। ये कुछ ऐसा ही जो खुदा हमसे करने को कह रहा है। यह आसान है कि लोग आकर खुद से आपसे माफी मांगे, लेकिन फिर भी किसी भी तरह हमें ये करने की जरूरत है। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारी ईमान को बढ़ा। ये ना सोचें कि आपको उस शख्स को माफ करने की जरूरत नहीं जिसने आपसे माफी नहीं मांगी। मेरे बाप ने मुझसे माफी नहीं मांगी जब तक कि वो तकरीबन 80 बरस का नहीं हो गया, और उसके बाद वो 3 बरस तक जिंदा रहे। मेरी माँ ने कभी मुझसे नहीं कहा कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होने दिया जब तक कि मैं 60 की ना हो गई। और फिर आखिरकार उसने कहा, मैं माजरत चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे बाप को तुम्हारे साथ वो सब करने दिया। मैं बस उस सब का सामना नहीं कर सकती थी। मैं नहीं समझती कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे भाई का ख्याल रख सकती थी। तो वो अपने आप के बारे में ज्यादा सोच रही थी कि उसके लिए कितना मुश्किल होगा, बजाय इसके कि मेरे लिए वो सब कितना मुश्किल था। लेकिन खुदा ने फिर भी कहा, उनका ख्याल रख, उनकी मदद कर, उनको मुहैया कर। हमने उन पर पैसे खर्च किए, हमने उनके साथ वक्त गुजारा। आपको इसके लिए रोजाना दुआ करना पड़ेगी। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। आप किसी को माफ करना चाहते हैं, आप इसका इरादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में रोजाना दुआ नहीं करेंगे और इसके लिए खुदा पर इन्हिसार नहीं करेंगे, आप हर बार उसी जगह पर वापस आ जाएंगे जिससे आप निकलना चाहते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ये पैगाम सुनना आसान है लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल। शायद इस वक्त आज आपके दिल में किसी के लिए कुछ नहीं और आप सोच रहे हैं, आमीन जॉइस, ये उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त पैगाम है जो किसी पर गुस्सा है। लेकिन क्या होगा अगर कल को कोई ऐसा करे जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचे? क्या आप फिर भी आमीन कहेंगे? क्या आप फिर भी वो करने को तैयार होंगे जो बाइबल इस सूरत हाल में आपको करने को कहती है? मत्ती 26:41 में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर। मेरे ख्याल से हमारे जज्बात में एक मेमोरी चिप होती है और किसी को माफ कर देने के तवील अरसे बाद भी आप उनके लिए बुरे एहसासात रखते हैं। मगर मैंने इसको सच पाया है और मैं इस पर कायम हूँ। अगर आप वो फैसला करेंगे जो खुदा आपसे करने को कहता है तो आपके जज्बात दुरुस्त हो जाएंगे। जानते हैं, मैं ऐसे मकाम पर पहुंच गई जब मेरे दिल में अपने वालिदैन के लिए कोई बुरे जज्बात न थे। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि मैं उनसे उस तरह से मोहब्बत करती थी
جو میں ایسے والدین سے کرتی جو میرا خیال رکھتے مگر میں ان سے محبت کرتی تھی. اور یہ دونوں لوگ ایسے لوگ تھے جنہیں خدا اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے اپنا بیٹا ان کے لیے بھیجا. اور میں خوشی سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ اب وہ دونوں خدا کے پاس ہیں. اور شاید یہ کبھی بھی ممکن نہ ہوتا اگر میں انہیں معاف نہ کرتی تو. واپس جانا رد کریں اور اپنی یادوں کے قبرستان میں واپس مت جائیں. اگر آپ نے انہیں دفنا دیا ہے واپس جا کر اسے اکھاڑیں مت. آپ کے جذبات آپ نہیں ہیں، وہ صرف آپ کے جذبات ہیں. آپ اپنے جذبات سے بڑھ کر زندگی گزار سکتے ہیں. برائے مہربانی سے سمجھیں. آپ ایسا محسوس کریں گے کہ آپ کسی کا گلا دبانا چاہتے ہیں اور تب بھی آپ واقعی ان کی طرف مسکرا کر کہہ سکتے ہیں آج آپ کیسے ہیں. آپ غلط محسوس کرتے ہوئے بھی درست کام کر سکتے ہیں. خدا آپ کو جذباتی طور پر بحال کرتا ہے جب آپ اپنے فیصلے سے وفادار رہ کر اسے جلال پہنچاتے ہیں. ہم دوسروں کو اس لیے معاف نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کے حقدار ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم اس کے حقدار ہیں کہ ہم یہ بوجھ نہ اٹھائیں. آپ جانتے ہیں وہ سب دکھ جو میں نے اپنے بچپن میں سہا، میں اس کی حقدار تھی کہ میں یہ بوجھ اور نہ اٹھاؤں. خدا میری مدد کرنے کو تیار تھا، لیکن مجھے خدا کے مطابق سب کچھ کرنا تھا. کیا آپ خدا کے مطابق چیزیں کرنے کو تیار ہیں؟ اب میرا ماننا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب سے زیادہ ناکام ہوتے ہیں. اس مضمون پر تعلیم کا آج میرا تیسرا دن ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور اس پر میں آپ کو اور بھی بہت کچھ سکھا سکتی ہوں. اور یہ وہ تعلیم ہے جسے آپ کو بار بار حاصل کرنے اور سننے کی ضرورت ہے. اب آخر میں جو میں آپ کو پیش کروں گی وہ آپ کی مدد کرے گا. میں خدا کے ساتھ ایک بار اس مضمون پر بات کر رہی تھی کیونکہ منسٹر کے طور پر میں روز انہی لوگوں کو بار بار ممبر پر آتا دیکھتی تھی کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں معاف کر سکوں اور اس طرح کی باتیں. اور میں جانتی ہوں وہ مخلص تھے، وہ واقعی معاف کرنے کے قابل بننا چاہتے تھے، مگر اگلی دفعہ وہ اسی دعا کے ساتھ واپس آ جاتے. تو میں نے خدا سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے بڑے آرام سے میرے دل میں یہ ڈالا، یہ ویسا نہیں کر رہے جیسے میں نے اپنے کلام میں انہیں کرنے کو کہا ہے. کیا یہ ویسا نہیں کر رہے جیسا کلام میں لکھا ہے؟ جانتے ہی خدا معاف کرنے کو کہتا ہے، دعا کرنے اور اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنے کو. اب میں نے اسے مختصر طور پر بتا دیا ہے. کیا آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی؟ میں آپ کے محسوسات کو جانتی ہوں. میں سوچا کرتی تھی میں نہیں چاہتی کہ انہیں برکت ملے. ایماندار ہوتے ہوئے میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی. جب لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کا جواب دیں، لیکن خدا کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے. مگر سنیں، پہلی چیز جس سے خدا انہیں نوازے گا جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان پر ظاہر ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیسا برتاؤ کیا. سب سے بڑا تحفہ اور نعمت جو خدا کسی کو دے سکتا ہے وہ سچائی ہے، اور یہ ہمارے اپنے اعمال کی سچائی ہے، ہماری سچائی جو ہمیں آزاد کرے گی، کسی اور کی سچائی نہیں. تو جب آپ اپنے دشمنوں کی آزادی کے لیے دعا کرتے ہیں، پہلی چیز جو خدا کرے گا وہ ان پر اس بات کا انکشاف ہے کہ ان کی زندگی میں کیا ایسی بات ہے جس نے انہیں غلام بنایا ہوا ہے. اور میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، کسی ایسے انسان سے ایک طویل عرصے کے لیے ناراض رہنا انتہائی مشکل ہے جس کے لیے آپ روزانہ دعا کر رہے ہوں. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اور صرف اپنے دشمنوں سے محبت رکھنے کو نہیں کہا گیا، بلکہ ان کے لیے برکت مانگنے اور لعنت نہ کرنے کو بھی کہا گیا ہے. اب لفظ برکت کا مطلب ہے ان کے بارے میں اچھا بولنا، اور لعنت رکھنے کا مطلب ہے برا بولنا. تو سوچئے، اور یہ کافی مشکل ہوگا. اگر آپ اپنے دشمنوں کو معاف کریں گے اور آپ معاف نہ کرنے کے اس عمل پر کام کریں گے تو آپ کو ان کے بارے میں برا کہنا سوچنا چھوڑنا ہوگا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی. اوہو، نہ جانے مجھے کتنی بار یہ کہنا ہوگا. آپ کو ان کے بارے میں برا کہنا چھوڑنا ہوگا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی. اور ضرور یہ مشکل ہوگا جب کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو اور کوئی آ کر آپ کے سامنے ان کی تعریف کرے تو بس یہ سوچئے بکواس. آپ چپ رہنے کے لیے یہی کر سکتے ہیں. مگر خدا کہتا ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں اچھی چیزیں تلاش کرنی ہیں اور ان کے بارے میں مثبت باتیں کرنی ہیں، نہ کہ منفی. جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے برکت چاہو. لوکا 6:27-28.
लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, जो तुम पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो। चलिए वापस चलकर इसे दोबारा पढ़ें। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, क्या आप सुन रहे हैं? अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो। और एक बार फिर, मोहब्बत एक एहसास नहीं, ये एक जज्बा नहीं, ये एक अमल है। मोहब्बत का मतलब ये है कि हम लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं, ना कि उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। क्या आपने आज अपने दुश्मनों के लिए दुआ की? क्या आपने उनके लिए दुआ की जिन्होंने जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दी? क्या आपने खुदा से उनके लिए बरकत चाही? मत्ती 5वां बाब 44वीं आयत में लिखा है, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आप कहते हैं अच्छा, मगर ये बहुत मुश्किल है जॉइस, ऐसा करना बहुत ही मुश्किल मालूम होता है। मगर यही काम करता है। खुदा का लोगों के साथ निमटने का अपना तरीका है, मगर वो ऐसा तब तक नहीं करता जब तक हम उनसे खुद से पेश आना ना छोड़े। एक बात जो मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सीखी है वो ये है कि अगर मैं उसे खुदा के सुपुर्द कर दूं और वो करूं जो खुदा चाहता है, तो वो मेरी जिंदगी में बदलाव लाएगा और अजर देगा। अब इसके बारे में क्या, जब किसी ने आपको शदीद तकलीफ दी हो और अब आपको मालूम हुआ कि वो इस वक्त जरूरतमंद हैं, ओह, मैं उनकी मदद नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल उनकी मदद नहीं करूंगी। मुझे याद है कि मेरा एक बेहद पसंदीदा कोट था। आपके पास कुछ ऐसा था, आप जानते हैं, कोई ऐसी चीज देना जो आपको ज्यादा पसंद ना हो, एक अलग बात है, मगर जब खुदा आपको अपनी पसंदीदा बेहतरीन चीज देने को कहता है तो ये जरा मुश्किल मालूम होता है। लेकिन अगर आपको ये देना ही है तो आप किसी ऐसे शख्स को देना चाहेंगे जो आपको पसंद हो, तो आप अपनी चीज किसी ऐसे शख्स को नहीं देना चाहेंगे जो आपको पसंद ना हो। और ऐसा कोई था जिसने मुझे बहुत 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 ज्यादा तकलीफ दी है और खुदा ने मेरे दिल में डाला। मैं जानती थी कि खुदा ये चाहता है कि मैं ये उनको दूं। और मैंने सोचा, ओ खुदाया, मैं ये नहीं करना चाहती मैं ये नहीं करना चाहती। और जब किया तो तब भी मुझे ये पसंद नहीं आया, मगर मैंने ये खुदा की फर्माबरदारी में किया। और आप जानते हैं, जब आप ऐसा करते हैं, कलाम मुकद्दस में रोमियो 12:21 में लिखा है, नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। हम हमेशा नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आते हैं। अगर आप रोमियो 12 बाब में पढ़ें तो ये हमें बताता है कि अपने दुश्मनों की तरह ना बने, बल्कि खुदा की मानिंद बने और नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आए। वो क्या था आप जानते हैं? मैं कभी भी अपने माँ बाप को दूर करके, उनके साथ बुरा सलूक करके उनको कभी वापस नहीं पा सकती थी। मेरे पास बाइबल की काफी मालूमात थी ये जानने के लिए कि दुश्मन उनके जरिए से काम कर रहा था, तो मैं उस पर गालिब कैसे आ सकती थी। आप इब्लीस को गला घोंटकर मार नहीं सकते, आप उसे मार पीट भी नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप अच्छे हो सकते हैं, आप सबके साथ, जिसके साथ मुमकिन हो, अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। जानते हैं, इब्लीस को हलीमी से नफरत है। उसे नफरत है जब आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको तकलीफ दी हो। और उसे नफरत है जब आप लोगों से अच्छा बर्ताव करते हैं। वो चाहता है कि आप लोगों से नफरत करें, क्योंकि वो नफरत करने वाला है। खुदा चाहता है हम दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। क्या खुदा ने कभी आपसे अपनी पसंदीदा चीज किसी को देने को कही है जिसने आपको बहुत तकलीफ दी हो? ऐसा करने से इब्लीसी कुव्वत आपकी जिंदगी से खत्म हो जाती है। मुझे एक और वाकया याद है जो किसी ने मुझे बताया, तो काश उन्होंने ना बताया होता। मगर कभी कभार हम लोगों को ऐसी बातें कहते हैं जो हमें उन्हें नहीं कहनी चाहिए। वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और वहां बहुत से लोग मिनिस्ट्री के थे जिनके साथ हम काम करते हैं, और वो लोग मेरे बारे में बहुत बुरा बोल रहे थे। कोई भी पीठ पीछे अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करता। तो जब उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, तो पहली सोच जो मेरे जहन में आई कि बस अब हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। और मैं चाहती हूँ
کہ وہ اس بارے میں جانے کہ میں جانتی ہوں کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہے تھے اور مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں وہ آپ جانتی ہیں کیسے ہوتا ہے، میں ایسا کروں گی ویسا کروں گی، اور نہ جانے کیوں میں اس رات صحیح سے سو بھی نہیں پا رہی تھی، اور خدا نے میرے دل میں ڈالا تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ جانتے ہیں ہم اپنے طور پر بہت سے منصوبے بناتے ہیں کہ ہم بدلہ لینے کے لیے کیا کریں گے، لیکن اگر آپ خدا کو سنیں تو وہ کہے گا نہیں تم ایسا نہیں کرو گی، اور میں نے سوچا میں کیا کروں گی، اور میرے دل میں آیا تم وہ کرو گی جو تم دوسروں کو کرنے کو کہتی ہو، تم انہیں تحفہ بھیجو گی اور انہیں برکت دو گی۔ جانتے میں اسی ریسٹورنٹ میں انہیں تحفہ بھیجنا چاہتی تھی جہاں وہ میرے بارے میں بات کر رہے تھے، میرا مطلب میں اپنی کتاب دینا چاہتی تھی، میں اور میرا بڑا منہ، میں کچھ بھی ایسا کرنا چاہتی تھی جس سے وہ جان پاتے کہ میں جانتی ہوں انہوں نے کیا کیا اور میں انہیں معاف کرنے میں کتنی حلیم تھی۔ چلیے میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ جانتے ہیں کہ میں ہو بہو کس بارے میں بات کر رہی ہوں، پر نہیں، مجھے انہیں دینا تھا۔ میں نے انہیں گفٹ سرٹیفکیٹس اور مختلف اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے دعوت نامے دیے، اور میں نے انہیں خط لکھا اور انہیں بتایا کہ ہم ان کی کتنی قدر کرتے ہیں، اور یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن سنیں، میں نے روحانی جنگ جیت لی ہے۔ ہمارے خلاف روحانی طاقتیں ہیں، خاص طور پر ان آخری وقتوں میں جن میں ہم جی رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری محبت ٹھنڈی پڑ جائے۔ متی 24 میں لکھا ہے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور یہ بھی لکھا ہے بتیرے ٹھوکر کھائیں گے۔ اور آج کل لوگ بہت زیادہ حساس ہیں، آج کل کسی کو بھی غصہ دلانا بہت آسان ہے، میرا مطلب جیسے لوگوں کا برتاؤ ہے اور وہ کتنا غصہ ہو جاتے ہیں اگر آپ غلطی سے ہائی وے پر ان کی لین میں گھس جائیں تو۔ کہاں ہے رحم، کہاں ہے فضل؟ جانتے ہم دوسروں کی طرح نہیں ہو سکتے، ہم اس دنیا کے تو ہیں مگر ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ میں صرف اس لیے ایسی نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی اور ایسا ہے، ہمیں نمونہ بننا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں بلکہ ویسا کریں جیسا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کریں، اور ان کے لیے نمونہ پیش کریں۔ اور اگر آپ واقعی معاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دشمن کے لیے برکت چاہنی ہوگی، اور آپ جانتے ہیں آپ خدا سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں، انہوں نے مجھے بہت تکلیف دی اور میں ان کے لیے دعا کر رہی ہوں، اور میں ان کے بارے میں اچھی باتیں کروں گی، مگر میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ سنیں، فرض کیجئے کہ آپ پاسٹر ہیں، آپ کے چرچ میں کوئی جو کسی طرح کا کام کرتا ہے اور اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کے بارے میں بری باتیں کہیں۔ اوہو، ایسا ہوتا ہے، ایسا بہت بار ہوتا ہے، میرا مطلب ابھی سلوم نے داؤد بادشاہ کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ ہاں بالکل، یہ آپ کو بہت غصہ دلاتا ہے۔ آپ نے اس انسان کو موقع دیا اور اپنے اسٹاف میں جگہ دے دی، آپ نے ان کی پرورش کی، ان پر بھروسہ کیا، اور اب وہ چرچ چھوڑ کر اپنے ساتھ بہت سے لوگ بھی لے کر جا رہے ہیں، اور ایک دو گلی چھوڑ کر اپنا خود کا چرچ شروع کر دیا ہے۔ آپ کو پلپٹ پر کھڑے ہو کر ان کے بارے میں برا نہیں کہنا۔ اچھا یہ ہوگا کہ آپ انہیں ساؤنڈ سسٹم لے کر دیں اور کامیابی کے لیے دعا کریں۔ وہ کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں، لیکن اگر آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو اس سے آپ کو مدد ملے گی۔ آپ اچھائی سے برائی پر غالب آئیں گے۔ آپ سب سے اتنا اچھا برتاؤ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور ابلیس کو جیتنے مت دیں۔ تو آپ معاف کیسے کریں گے؟ آپ فیصلہ کریں گے، آپ انحصار کریں گے، آپ دعا کریں گے، اور آپ برکت چاہیں گے، اور میرا وعدہ ہے اگر آپ ایسا کریں گے، نہ صرف اس بارے میں آپ یہ پیغام سن کر سوچیں گے کہ واؤ یہ بہت اچھا پیغام تھا، بلکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنی زندگی کے پہلوؤں میں تبدیلی دیکھیں گے، اور آپ تلخی، ناراضگی اور معاف نہ کر پانے کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں گے۔